وہ جیسے ہی پارس کے آفس سے نکلا، سامنے سے آتے تنویر صاحب اس کو دیکھ کے ٹھٹکے، رکے، پھر حیرت سے اس کی طرف آئے۔ وہ ذرا سا مسکرایا، پھر پلٹ کر دیکھا۔ پارس ویسے ہی ٹکٹکی باندھے فوٹو فریم کو دیکھ رہی تھی۔ فیضی، تم امریکہ سے کب آئے؟ ساتھ ہی انہوں نے پارس کی سمت دیکھا۔ وہ مطالعے کے لیے فائل کھول رہی تھی۔ آہستہ تنویر بھائی، یہاں مجھے فائز حسن کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اسی نام سے پکارا جائے گا جب میں میڈم پارس کا فائنینشیل ایڈوائزر بھرتی کر لیا جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی تم؟ ان کی آنکھوں میں پریشانی اتری، پھر سے پارس کو دیکھا۔ وہ متوجہ نہیں تھی۔ میرے آفس میں آؤ، دھیمی سرگوشی میں کہہ کر وہ مڑ گئے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پیچھے ہو لیا۔ چند منٹ بعد وہ تنویر صاحب کے آفس میں ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا انداز پرسکون تھا، جبکہ تنویر صاحب فکر مند دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے شروع سے بتاؤ، سارا معاملہ کیا ہے؟ سمپل، میں بھائی جی کی موت کا سراغ لگانے آیا ہوں۔ اس کی بات پر تنویر صاحب کے چہرے پہ تذبذب ابھرا۔ تم جانتے ہو ان کی موت کیسے ہوئی تھی؟ آپ بتائیے کیسے ہوئی تھی؟ وہ سیڑھیوں سے گرے تھے۔ کیا واقعی تنویر بھائی؟ اس کا انداز سرد سا تھا۔ فیضی، یہ سیڑھیوں والی بات تو پارس نے سب کو بتائی ہے، مگر میرے لیے یہ زیادہ اہم بات وہ ہے جو آپ نے مجھے ان کی وفات کے بعد امریکہ فون کر کے بتائی تھی۔ وہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کا وہم نہیں تھا۔ آپ بہت لیٹ تھے اس بارے میں کہ جب بھائی جی کو غسل دیا گیا تو آپ نے واضح طور پر ان کے سر کے پچھلے حصے میں کسی نوکیلی چیز کے کھپ جانے کا نشان دیکھا تھا۔ میں اب بھی کلیئر ہوں، تو جلدی سے بولے۔ اور یہی وہ زخم تھا جو انہیں سیڑھیوں سے گرنے پہ آیا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ بجا فرمایا آپ نے، مگر یاد کریں آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت سیڑھیوں پر یا ان کے دامن میں کوئی ایسی نوکیلی چیز نہیں تھی جس کے اوپر گرنے سے اس طرح کی چوٹ آتی۔ ایسا ہی تھا؟ انہوں نے ہار تسلیم کر لی۔ میں اپنی ساری کہی باتوں پر قائم ہوں۔ تم سے بحث کر کے میرا مقصد تمہیں کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے روکنا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے ذہن نے کبھی ظاہری حادثے کو قبول نہیں کیا، نہ ہی میں اسے قبول کر سکوں گا۔ اس کے چہرے پر کرب اترا۔ چند ثانیے کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تم جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ کاش میرا تم سے جلدی رابطہ ہو جاتا۔ پارس نے بس تھوڑا بہت اوپر انتظار کیا، پھر تدفین کروا دی۔ سویرا کی فلائٹ کا مسئلہ تھا، وہ بھی نہیں آ سکی، اور تم سے تو بات ہی تیسرے دن ہو پائی، وہ افسوس سے یاد کر کے کہہ رہے تھے۔ اور اس سے زیادہ دردناک بات کیا ہوگی تنویر بھائی کہ بھائی جی کے انتقال والے دن میں پاکستان میں تھا، اور 3 دن بعد ہر شے سے بے خبر جب واپس پہنچا تو آپ کے میسیجز دیکھے۔ تنویر صاحب کا منہ کھلا رہ گیا۔ تم تب پاکستان میں تھے؟ تو کیا تم رضوان سے ملے تھے؟ تم کہاں تھے؟ آخری دفعہ کب بات ہوئی تھی تمہاری ان سے؟ وہ بے اختیار آگے کو ہوئے۔ چہرے پر پریشانی، تجسس، حیرت سب واضح تھا۔ امریکہ میں آخری بات 4 دسمبر کی رات کو ہوئی تھی، جب میں پاکستان آنے کے لیے پیکنگ کر رہا تھا۔ ان کا فون آیا تھا، مگر میں نے انہیں اپنی آمد کا نہیں بتایا۔ اس سے ٹھیک 4 دن بعد میں ادھر پہنچا تھا۔ یہی وہ دن تھا جس رات بھائی جی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہ بول رہا تھا اور آنکھوں میں کرچیاں سے چبھ رہی تھیں۔ میں نے انہیں اپنی آمد کی اطلاع اس لیے نہیں دی تھی کہ میں ان سے پہلے پارس میڈم کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ تنویر صاحب سانس روکے اس کی بات سن رہے تھے۔ وہ میز پر رکھے پیپر ویٹ کو دیکھتے ہوئے کہتا جا رہا تھا۔ پہلے 2 دن میں نے پارس کے بارے میں تحقیق کی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک عام غریب سی لڑکی تھی جس کی گویا لاٹری نکل آئی تھی، اور وہ کچھ نہیں جان سکا۔ پھر اسی دوپہر میں بھائی جی سے ملنے چلا آیا۔ کہتے ہوئے اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ کھڑکی چھوٹی تھی، مگر اس سے ہوٹل کا عقبی حصہ اور سیاہ گیٹ دکھائی دیتا تھا۔ ادھر اسی گیٹ پر کھڑے ہوئے میں نے دیکھا تھا ان دونوں کو۔ کہتے ہوئے اس نے لمحے بھر کو آنکھیں موندی۔ بند پلکوں کے پار ایک یاد چلملانے لگی۔ ہوٹل کے عقبی گیٹ کے آس پاس پہاڑیوں اور سڑک پر برف جمی تھی، ہر سو سفیدی تھی۔ وہ گیٹ کے پیچھے کھڑا گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سویٹر کے اوپر جیکٹ اور سر پر اونی ٹوپی لے رکھی تھی۔ اوپر دکھائی دیتا منظر دیکھ کر آنکھوں میں ایک عجیب دکھ اور بے بسی سی آ گئی تھی۔ اوپر شیشے کی دیوار کے پار کانفرنس روم نمایاں تھا۔ ایک کرسی پر سیاہ بالوں والی لڑکی
بیٹھی تھی اور سامنے بھائی جی۔ لڑکی سر جھکائے مسلسل روتے ہوئے بار بار نفی مثال ہلا رہی تھی اور بھائی جی جیسے اسے چپ کروانے بہلانے کی صحیح کر رہے تھے۔ فیضی کے ابرو تان گئے، آنکھوں میں خفگی جھلکی۔ اس نے یخبستہ ہاتھوں کو رگڑ کر گرم کیا اور موبائل نکالا۔ امریکہ کا نمبر رومنگ پہ تھا۔ بھائی جی کو کال ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ بھائی جی نے گھنٹی سنی تو بات روکی، ذرا اکتا کر ادھر ادھر دیکھا، فون اٹھایا، نمبر پر نگاہ ڈالی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو فیضی۔ انداز مصروف تھا۔ پارس ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے جانے لگی ہو، جیسے بھائی جی کے منہ سے فیضان کا نام سن کر جانے لگی ہو۔ بھائی جی نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جیسے روکا۔ بھائی جی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے، ابھی میں مصروف ہوں۔ بھائی جی، میری بات آپ کی مصروفیت سے زیادہ ضروری ہے، وہ دبے دبے اشتعال سے بولا۔ اوپر جمی نگاہوں میں تپش در آئی تھی۔ کہا نا فیضی، بعد میں بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اجرت میں فون بند کیا اور پارس کو واپس بٹھایا۔ وہ ساکت ہوا ہاتھ میں فون پکڑے کھڑا رہ گیا اور پھر چند لمحے گزرے تو وہ ایک دم مڑا اور پیچھے کھڑی سفید کار کی طرف بڑھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ تنویر صاحب دل جمعی سے سن رہے تھے۔ اس رات دیر تک میں انہی سڑکوں پر ڈرائیو کرتا رہا۔ میں ہوش میں نہیں تھا۔ غصہ، بے بسی، احساس محرومی، پارس سے نفرت، میں نے ہر شے اپنے اندر محسوس کی تھی۔ وہ ایک اداکارہ تھی جو مصنوعی آنسو بہا کر بھائی جی کو اپنے سامنے باندھے بیٹھی تھی، اور اس کے لیے بھائی جی نے مجھے دھتکارا۔ انہوں نے تمہیں دھتکارا نہیں تھا، صرف بات میں بات کرنے کا کہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اہم معاملے میں پھنسے ہوں۔ بات رویے کی نہیں، اس سیاق و سباق کی ہے جس میں نے وہ منظر دیکھا۔ صرف پارس کی وجہ سے میں ان سے نہیں مل سکا۔ اس دن انہوں نے 2-3 بار مجھے کال کی، میں نے فون ہی آف کر دیا، بس پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتا رہا۔ اس رات میں ہوش میں نہیں تھا، دل کرتا تھا کسی پہاڑ سے گاڑی دے ماروں۔ ایسا تو نہ تھا میں مگر۔ پھر رات میں اسلام آباد چلا گیا، فون آف رکھا، سب سے دور ہوٹل میں لیٹا رہا۔ اگلے دن فلائٹ تھی۔ تیسرے روز جب امریکہ پہنچا تو گھر کے فون پر آپ سب کے پیغامات سنے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں، چہرے پر نفرت کی پتراہٹ تھی۔ چند مزید لمحے سر کے آفس میں چھایا تناؤ اب ڈھل کر ترحم و ہمدردی میں بدلنے لگا۔ تنویر صاحب کی پریشانی گم ہو گئی، اب فقط فکر مندی رہ گئی تھی۔ اب تم نام بدل کر یہاں کیوں آئے ہو؟ پہلے میں اپنے نام سے آنا چاہتا تھا، بھائی جی کا بھائی بن کر، ان کی قبر دیکھنے، مگر پھر رک گیا۔ یہ خیال کہ مجھے یہاں آپ کے اور فضل بابا کے سوا کوئی نہیں جانتا، مجھے ایک دوسری نہج پر سوچنے پر مجبور کر گیا۔ اب اسی لیے میں فائز حسن کے روپ میں بھائی جی کے قتل کا سراغ لگانے یہاں موجود ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تنویر صاحب قدرے توقف سے بولے۔ سامنے کی بات ہے بھائی جی کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ کام پارس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ فائز، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ وہ متذبذب تھے۔ یہ حقیقت ہے، اور ایک دن میں پارس کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر کے اس کو اقرار جرم کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ آپ دیکھیے گا۔ چند ثانیے پہلے کی تکلیف اس کے لہجے سے غائب تھی۔ اس کی جگہ سرد مہری چبھن اور حد درجہ اعتماد نے لے لی تھی۔ اور اگر اس نے تمہیں پہچان لیا، وہ مجھے نہیں پہچانتی، بے فکر رہیے، وہ مجھ سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی میری شکل بھائی جی سے ملتی ہے۔ جو وہ پہچان جائے۔ تصویر کا ویسے بھی مجھے شوق نہیں، اور جو میری پرانی تصاویر فیملی البمز میں ہیں وہ سب لاہور میں پڑے ہیں۔ بھائی جی 1-2 دن کے لیے یہاں دورے پر آئے تھے، بس اچانک سے شادی کی اور یہیں رہنے لگے۔ وہ اپنے ساتھ یہاں کچھ ایسا نہیں لائے تھے جس میں میری تصویریں ہوں، نہ وہ کبھی پارس کو لاہور لے کے گئے۔ افضل بابا نے خود یہ بات کہی کہ پارس نے رضوان حیات کے بھائی کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ ابھی جب بھی میں اس سے ملا تو بھی اس کے چہرے پر شناسائی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اچھی اداکارہ نہیں ہے۔ بھائی جی کا ذکر کیا تو اس کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ اگر وہ مجھے پہچانتی ہوتی تو اس کے تاثرات زیادہ تیزی سے بدلنے چاہیے تھے۔ وہ پرسکون تھا، مگر تنویر صاحب کی فکر مندی ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ تمہیں پہچان گئی تو قتل اس نے کیا ہے، ڈرنا اسے چاہیے۔ میں کس بات سے ڈروں؟ تنویر صاحب لاجواب ہو گئے۔ نہیں فائز، تم جذباتی ہو، مگر اس کے باوجود تم نے کبھی کوئی احمقانہ حرکت نہیں کی۔ میں تمہیں عرصے سے جانتا ہوں، اس لیے میری تم سے ایک درخواست ہے کہ پلیز جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی ایک حادثہ ہو،
وہ بہت جلد معلوم ہو جاتا اور پرعزم اور ٹھوس انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تنویر صاحب کی فکر ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی۔ ہوٹل کے ابھی حصے پہ شام ڈل رہی تھی۔ سرسبز پہاڑیاں، گہری کھائیاں، ویران مگر خوبصورت علاقہ۔ وہ ہر شے سے بے نیاز صبح کے انداز میں چلتی ہوئی گیٹ سے باہر نکلی۔ بس فرق یہ تھا کہ صبح گلاسز آنکھوں پر تھے تو اب گریبان بٹ کے تھے۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ چند قدم آگے آئی، پھر رک گئی۔ اس کی کار سے ذرا دور ایک چھوٹی پرانے ماڈل کی کار کا بونٹ کھولے صبح والا امیدوار پریشان سا کھڑا تھا۔ کبھی کبھار کوئی تار چھیڑتا، پھر فکر مندی سے سیدھا ہو کر ادھر ادھر دیکھتا۔ پارس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے منتظر کھڑے ڈرائیور کو ذرا تذبذب اس کی خوبصورت آنکھوں میں ابھرا۔ پھر وہ آگے کو آئی، کار میں بیٹھی۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا تو اس نے اسے روکا۔ فرید خان، ساتھ ہی اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ جی میڈم۔ وہ مؤدب سا پلٹا۔ وہ پیچھے جو صاحب کھڑے ہیں ان سے پوچھو کیا مسئلہ ہوا ہے ان کی کار کے ساتھ، اور دیکھو اگر تم ان کی مدد کر سکتے ہو تو میں انتظار کر لوں گی۔ جی میڈم۔ وہ فوراً فائز کی طرف گیا۔ پارس نے گردن نہیں موڑی، محض ڈرائیونگ سیٹ کی ڈور پر لگے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ ڈرائیور فرید خان اب فائز حسن کے پاس کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ دونوں میں چند فکروں کا تبادلہ ہوا۔ فائز نے اس کی کسی بات پر چونک کر کار کی طرف دیکھا۔ چہرے پر شرمندگی اتری۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ سوری میڈم، آپ کو میری وجہ سے زحمت کرنا پڑی۔ وہ تشکر اور احسان مندی سے کار سے ذرا فاصلے پر کھڑے ہوئے کہنے لگا۔ پارس کے تاثرات ویسے ہی سنجیدہ رہے۔ کیا آپ کی کار خراب ہے؟ جی پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ پرانی چیز کے تو ویسے بھی 100 مسائل ہوتے ہیں۔ یہاں قریب میں کوئی ورک شاپ بھی نہیں ہے۔ آپ کو مین سٹی جانا پڑے گا۔ آپ کار ادھر لاک کر دیں، فرید خان آپ کو شہر لے جائے گا۔ فائز کے چہرے پر مزید شرمندگی ابھری۔ میم آپ تھینک یو سو مچ، مگر ابھی تو ڈرائیور کو آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ میں کوئی دوسری کنوینس دیکھ لیتا ہوں۔ یہاں آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی۔ آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ آ جائیں، مجھے گھر ڈراپ کر کے فرید خان آپ کو لے جائے گا۔ اس کا انداز بے تاثر تھا، جیسے یہ آفر کا آخری حصہ ہو۔ اگر اب وہ انکار کرے گا تو جیسے آپ کی مرضی کہہ کے آگے بڑھ جائے گی۔ بہت شکریہ میم، میں کار لاک کر کے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ فرید خان کے ہمراہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا اور پارس پچھلی سیٹ پر براجمان باہر دیکھ رہی تھی۔ کار خاموشی سے اونچے نیچے رستوں پر محو سفر تھی۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا فائز وقفے سے ایک نظر بیک ویو مرر پہ ڈالتا، جو یوں سیٹ تھا کہ پارس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ رخ ذرا موڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں بہت دور ہو۔ ایک سڑک پر آگے مڑ کر فرید خان نے گاڑی آہستہ کر دی۔ میڈم اندر لے جاؤں گھر تک یا آپ یہیں اتریں گی؟ فائز نے بے اختیار ونڈ اسکرین کے پار دیکھا۔ طویل سڑک جو اونچی ہوتی جا رہی تھی کے اختتام پر اونچائی پر بنا ایک خوبصورت مخروطی چھتوں والا بنگلہ تھا جہاں کار رکی تھی۔ وہاں سے بنگلے تک کافی فاصلہ تھا۔ پارس بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر اتر گئی اور بنگلے کی طرف چلنے لگی۔ فائز نے بظاہر گھبرا کر فرید خان کو دیکھا۔ آپ انہیں گھر تک چھوڑ آتے، مجھے کوئی جلدی نہیں تھی۔ میری وجہ سے میڈم ہمیشہ یہیں اترتی ہیں۔ مگر کیوں؟ وہ حقیقتاً چونکا۔ فرید خان نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے بلند ہوتی سڑک کو دیکھتا رہا جہاں پارس قدم قدم اوپر چڑھ رہی تھی۔ جب تک وہ بحفاظت گھر نہیں پہنچتی فرید خان وہاں سے ہٹتا نہیں تھا۔ جب وہ اندر چلی جاتی تب وہ گاڑی گھر تک لے آتا۔ فائز کی نگاہیں بھی وہیں جمی تھیں۔ پارس کے اٹھتے قدم ویسے نہیں تھے جیسے ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے یا نکلتے وقت تھے۔ اس کی چال آہستہ تھی، شکست خوردہ، کسی اور سوچ میں گم، دنیا سے دور۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اب آدھا راستہ عبور کر چکی تھی۔ کار میں بیٹھے دونوں افراد کی نگاہیں لمحہ بھر کو بھی اس سے نہیں ہٹی تھیں۔ ایک کی ذمہ داری اور وفاداری سے لبریز تھی تو دوسری کی گہری سوچ اور مستقبل کی منصوبہ بندی سے۔ دفعتاً پارس کی سڑک کے درمیان میں کھڑکی ان کی جانب پشت تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ گہری کھائی اور دائیں ہاتھ پہاڑ تھا۔ وہ آگے جانے کے بجائے دائیں طرف کو آئی۔ وہاں پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی سیڑھیاں تھیں جو اوپر سے کسی پارک تک جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے دونوں طرف تا سڑک پہاڑ سے چپکا جنگلہ لگا تھا جس کا واحد مقصد اس جگہ کی تخصیص تھا۔ پارس سیڑھیوں کے قدموں میں رکی
اور گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کا نیم رخ مزید واضح ہوا۔ گردن اونچی کرنے سے کان سے کان سے بال پیچھے کو گرے، سلور بالی چمکی۔ پھر وہ مڑی اور جنگل کو دیکھا۔ جہاں تک جنگلہ تھا وہاں تک نگاہ دوڑائی۔ نگاہ تھک گئی تو وہ گھر کی سمت مڑ گئی۔ ان کی طرف پشت کیے اور وہ اب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے جا رہی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے صاحب کا انتقال ہوا تھا، ڈرائیور نے سادگی سے بتایا۔ فائز کو جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے ڈرائیور کو دیکھا۔ وہ سیڑھیاں، یہ سیڑھیاں تھیں؟ میں سمجھا تھا کہ وہ گھر کے اندر کی سیڑھیاں ہوں گی۔ وہ لمحے بھر کو غائب دماغ ہوا۔ وہ یہی جگہ تھی، یہیں گئے تھے صاحب۔ ساتھ ہی ڈرائیور نے مغموم انداز میں سر جھٹکا۔ پارس گھر کے قریب پہنچی۔ فرید خان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فائز ابھی تک گہری نگاہوں سے پارس کا تعاقب کر رہا تھا۔ پارس نے چھوٹا سا لکڑی کا جنگلے کا سفید گیٹ عبور کیا۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، چہرے پر بھی تھکان تھی۔ گیٹ بند کرتے ہوئے وہ پلٹی تو دور جاتی گاڑی اب موڑ کاٹ رہی تھی۔ پارس نے اب بھی گاڑی کی بجائے ان سیڑھیوں کو دیکھا۔ آنکھوں میں چھائی اداسی گہری ہو گئی۔ وہ پلٹ کر آئی، ڈھلان پر بنے لون کے زینے چڑھنے لگی۔ آدھی سیڑھیوں کے درمیان وہ رکی اور جیسے غائب دماغی سے وسطی زینے کو دیکھا۔ اس وقت شام کا نیل کو پن گہرا ہو رہا تھا۔ ایسے میں اچانک کہیں سے سیڑھیوں پر ڈھیر ساری روشنی اتر آئی۔ لمحے بھر کو وہ سیڑھیاں ایک کچے پکے مکان کے صحن کے ساتھ بنے زینے میں ڈھل گئیں۔ صحن میں چند عورتیں جمع تھیں، سفید چادر پر دائرے میں بیٹھی گھٹنیاں بڑھتی عورت۔ ان سب سے الگ تھلگ زینے کے وسط میں ایک 12-13 برس کی لڑکی بیٹھی تھی۔ لمبے بال، سانولا رنگ، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں جن میں خوف و یاست اتری تھی۔ وہ گھٹنے سینے سے لگائے ہراساں بیٹھی تھی۔ گھٹنوں اور سینوں کے درمیان ایک مردانہ گرم ٹوپی بھی جکڑ رکھی تھی۔ دفعتاً نیچے عورتوں کے درمیان سے ایک عورت اٹھ کر اوپر آتی دکھائی دی۔ اس کا رنگ سانولا، کانوں میں سونے کی بالیاں اور آنکھوں میں درختگی اور شاطر پن تھا۔ وہ اوپر بستی زینے پر آ رکی۔ پارو، ادھر کی بیٹھی ہو؟ اس کے انداز میں نرمی اور ہمدردی نہیں تھی، سختی یا کرختگی بھی نہیں تھی، بس مشینی سا انداز تھا۔ لڑکی نے آنکھیں اٹھائیں، ان میں ویرانی تھی۔ امی، ابا واقعی چلا گیا ہے؟ ساتھ میں سیاہ آنکھوں کے کٹورے لبالب بھر کے۔ لے، کتنی دفعہ بتاؤں، مر گیا ہے تیرا ابا؟ آواز میں جذبہ ابھرا، غصہ، طیش، مگر آواز ہلکی رکھی۔ چھوڑ گیا ہے وہ ہم سب کو۔ اور یہ کیوں تو اس کی ٹوپی پکڑے بیٹھی ہے؟ ادھر دے۔ عورت نے لڑکی کے گھٹنے میں دبی ٹوپی کھینچی۔ وہ کراہ کرے گی، کس کام کی ٹوپی؟ ردی والے کو بیچو تو وہ 2 آنے بھی نہ ملیں۔ مگر تیرا بھی کیا قصور پارو؟ ابے نے کون سے پیچھے خزانے چھوڑے ہیں جن کو دل سے لگا کے بیٹھے؟ ہاں، وہ سر ہلاتی نیچے واپس آنے لگی، پھر کسی خیال کے تحت واپس مڑی۔ اور ہاں، کل سے اسکول ضرور جائیو، پڑھ لکھ کر اب تو نے ہی گھر چلانا ہے پارو۔ بھائی تیرا چھوٹا ہے، آگے اسے بھی پڑھانا ہے۔ میری ہڈیوں میں اب زور نہیں رہا۔ اور اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ اب تو وہ عدت بھی پوری کرنی ہے۔ موئے مولوی بھی معافی نہیں دیتے۔ ایسا کر، کل اسکول کے بعد تو لفافے بنانے والی فیکٹری چلی جانا۔ یہ ساتھ والی صفیہ بھی جاتی ہے، اسی کے ساتھ چلی جانا۔ اب تو نے ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے پارو۔ ایک دم کسی بچے کے زور سے بولنے کی آواز آئی۔ ہراساں بیٹھی لڑکی نے بے اختیار بیرونی دروازے کی سمت دیکھا۔ امی، شکیل پھر کسی سے لڑ رہا ہے؟ چپ کر، تیرا بھائی نہیں لڑتا وڑتا، یہ سارے محلے کے مرن جوگے بچے سے تنگ کرتے ہیں۔ ٹھہر ذرا، میں ان کی خبر لیتی ہوں۔ وہ جارحانہ انداز میں باہر کو لپکی۔ بی بی، آپ آ گئی، کھانا لگواؤں؟ افضل بابا سیڑھیوں کے اوپر کھڑے سے پکار بیٹھے تو وہ جیسے کسی خواب سے جاگی۔ ایک نظر پھر زینے کو دیکھا اور سر جھٹک کر اوپر چڑھنے لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گی، سنجیدگی مگر نرمی سے کہتی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بوڑھا بھابا سر ہلاتا ہوا برآمدے کی دوسری سمت چلا گیا۔ پارس نے لاؤنج میں قدم رکھا، بڑے صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی عورت کا چہرہ اس کی یاد والے چہرے جیسا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ اب اس کے سامنے کے بال سفید تھے، دوپٹہ سر پر لے کے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ کانوں میں اب ہلکی بالیوں کی جگہ سونے کے بڑے بڑے جھمکے تھے۔ ملازمہ پلیٹ میں روسٹ کا پیس لیے جھکی کھڑی تھی اور وہ عورت فیروزہ مائی نخوت سے بوٹی توڑ کر دیکھ رہی تھی۔ ابھی پورا نہیں گلا، اندر گلابی پن ہے۔ بہت ہڈی ہڈ حرام ہو گئی ہو تم، ٹھیک سے پکایا کرو۔ اب جاؤ، باقی پیس ابھی تیل سے نہ نکالنا۔ جی میڈم۔ ملازمہ سیدھی ہوئی اور جانے کے لیے مڑی۔ یہ تو ادھر دو،
مائی نے پلیٹ اسی نخوت سے اس کے ہاتھ سے لی۔ ملازمہ گڑبڑا کر پلیٹ اسے تھما کر کچن کی سمت بھاگی۔ فیروزہ مائی نے کرسپی چکن اور روسٹ کی ران کا پیس اٹھایا اور دانتوں سے کاٹا۔ پارس دروازے میں کھڑی تھی۔ فیروزہ مائی نے اب بھی اس کو نہیں دیکھا تھا، وہ ویسے بھی اندھیرے میں تھی، ماں روشنی میں بیٹھی تھی، پھر بھی اس کی نگاہوں کے سامنے والا منظر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایک نیم تاریک کمرہ، چھت سے لٹکتا زرد بلب، چارپائی پہ بیٹھی سیاہ بالوں والی اور مرجھائی آنکھوں والی لڑکی، جس کی نگاہیں ساتھ اب بیٹھے اپنے سے 4-5 سال بڑے بھائی کی پلیٹ پر تھیں، جس میں سالن کے اوپر ران والی ایک بوٹی تھی اور ایک سینے کی بوٹی رکھی تھی۔ پھر اس نے اپنی پلیٹ کو دیکھا اور گردن والی بوٹی تھی۔ امی اس نے منمناتی آواز سے دونوں کے مقابل بیٹھی ماں کو پکارا، جو دونوں کی پلیٹ میں سالن ڈالنے کے بعد اب اپنی پلیٹ میں بوٹی ڈال رہی تھی، ایک بڑی بوٹی کے ساتھ شوربہ۔ ہاں بول، اس نے ڈونگا ڈھک کر اپنے پیچھے رکھا۔ لڑکا دل جمعی سے بڑے بڑے لقمے لیتا کھا رہا تھا۔ مجھے بھی ٹانگ والی بوٹی دو۔ چپ کر بارو، آدھا کلو مرغی بنائی ہے، ایک ہی ران تھی جو بھائی کے لیے تھی، اب کیا اپنی ران کاٹ دوں؟ وہ بگڑی۔ پارس نے سوگواری سے اپنی پلیٹ پر دوبارہ نظر کی۔ امی مجھے گردن نہیں کھانی، دوسری بوٹی دے دو نا، وہ شام کے لیے رکھا ہے، ابھی یہی کھا، زیادہ کھائے گی تو سست پڑ جائے گی، پھر کام پر کون جائے گا؟ لڑکی سر جھکائے لقمہ توڑنے لگی۔ دیکھ رہی ہوں اماں، پارو جب سے سلائی سینٹر کام پر جانے لگی ہے بہت بولنے لگی ہے اور اب میری بوٹیاں بھی گنتی ہے۔ لڑکا چمک کر بولا۔ پارس نے سر اٹھا کر خفگی سے دیکھا۔ زیادہ آنکھیں نہ دکھا بھائی کو اور چپ کر کے کھا، چل کھا میرا بچہ۔ دونوں کو مختلف لہجوں میں مخاطب کرتی اور وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ ارے پارو، تم کب آئی؟ خوشگوار حیرت میں ڈوبی آواز پر پارس چونکی۔ فیروزہ مائی، فیروزہ بیگم بننے کی کوشش میں تو کی بجائے تم اور آپ کا استعمال سیکھ گئی تھی ابھی، وہ سنجیدگی سے کہتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ روسٹ بنوایا ہے آج، تمہیں پسند ہے نا؟ مسکراتے ہوئے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ پارس نے مڑ کر اسے چند لمحے دیکھا۔ نہیں، مجھے نہیں پسند، آپ کھائیے، ہموار بے تاثر لہجے میں کہہ کر اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا۔ اے سنو پارس، فیروزہ مائی اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ ایک بات کرنی تھی تم سے، انداز میں لجاجت و خوشامد تھی۔ پارس نے تکان سے دیکھا۔ بولو امی۔ وہ شکیل کا فون آیا تھا، آج کل کاروبار مندہ جا رہا ہے اس کا، ادھر دبئی میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ کتنے پیسے مانگے ہیں اس دفعہ؟ وہ ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذبات سے آری انداز میں بولی۔ وہ زیادہ نہیں، بس یہی 10-15 لاکھ تو لگ جائیں گے، وہ تو منع کر رہا تھا، مگر میں نے کہا آخر بہن ہے اربوں کے ہوٹل کی مالک، اس کے لیے کیا مشکل؟ وہ رکی اور امید افزا نگاہوں سے پارس کے چہرے کو دیکھا۔ پھر میں اسے بتا دوں کہ تم پیسے بھیج دو گی؟ وہ خاموش رہی، بالکل خاموش، پھر ایک دم پلٹ کر اوپر زینے پہ چڑھنے لگی۔ فیروزہ نے حیرت اور الجھن سے اسے اوپر جاتے دیکھا۔ وہ زینے چڑھتی بنا رکے اپنے اوپر اپنے کمرے میں چلا چکی تھی۔ اندر آ کے اس نے دروازہ زور سے بند کیا، پھر شال اور پر صوفے پر ڈالے گلاسز اتار کر سنگار میز پہ رکھے اور آئینے میں دیکھا۔ بیضوی مرر میں اس کا عکس ہلکی زرد روشنی سے جھلملا رہا تھا، شاید اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ ایک آنسو ٹوٹا اور گال پر لڑکتا فرش پہ جا گرا۔ آئینہ بھی کیا عجیب شے ہے، ہر چیز دکھاتا ہے، کچھ نہیں چھپاتا، مگر پھر بھی ایک غلطی یہ کر جاتا ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ پھیکے چہرے پر بکھری، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں دکھاتا ہے۔ یہ کیسی شفافیت ہوتی ہے، اپنا عکس ہی الٹا نظر آئے۔ یہاں کوئی سچا نہیں ہے، آئینہ تک دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس نے بے دلی سے کہتے ہوئے آنسو رگڑے، پھر نم ہتھیلی پھیلا کر دیکھی۔ سانولی لکیروں کے درمیان تصویریں سی بننے لگی، فلم در فلم، چہرہ در چہرہ، کرخت چہرے اور سونے کی بالی والی عورت نوٹ گن رہی تھی۔ سامنے وہ 15-16 برس کی لڑکی سر پر دوپٹہ لیے کھڑی مضطرب انداز میں انگلیاں چٹکاتے سے دیکھ رہی تھی۔ بس یہ تو ہوئے فیکٹری کے پیسے، اور سلائی والے کدھر گئے؟ اس نے تیز نظروں سے لڑکی کو گھورا۔ وہ تھوڑے سے تھے، کرائے کے لیے رکھ لیے۔ کرایہ؟ کس کا کرایہ؟ لڑکی نے نظریں جھکا دی۔ سلائی سینٹر دور پڑتا ہے امی، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، آئندہ حمیدہ خالہ کے ساتھ بس پہ جاؤں گی۔ بہت پرپرزے نکل گئے ہیں تیرے۔ پارس، میں دیکھ رہی ہوں اچھی طرح، انسان بن جا، کوئی ضرورت نہیں ہے بس کی عیاشیوں کی۔ 4 قدم اوپر چل لے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ پھٹ پڑی، لڑکی سہم کر پیچھے ہوئی۔ چل نکال سلائی سینٹر والے پیسے،
اور آئندہ یہ ڈرامے میرے ساتھ نہ کرنا، چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دو گی۔ لڑکی نے جلدی سے بٹوے سے مڑے توڑے چند نوٹ نکالے۔ عورت نے انہیں جھپٹ لیا۔ میں نے تیرے باپ سے شادی کرتے وقت سوچا تھا کہ وہ میرے پہلے شوہر کا بچہ پال لے گا اور میں اس بن ماں کی بچی کو پال دوں گی تو احسان مانے گی، مگر نہیں، تو بہت فراڈ نکلی پارو۔ سنا ہے تیری ماں بھی ایسی تھی، وہ بکتی چھکتی پیسے گنتی پلٹ گئی۔ لڑکی نے بھیگے آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا، پھر وہ گھر کی چوکھٹ پر جا کھڑی ہوئی۔ دفعتاً شکیل باہر سے آتا دکھائی دیا۔ اماں پیسے دے جلدی، ورنہ رمضان چچا دکان بند کر جائے گا اور صبح تک کہیں وہ اوپر پیسے نہ مانگ لے۔ ہاں یہ لے جا جلدی سے، سائیکل لے آ۔ فیروز مائی کا لہجہ نرم ہو گیا، بیٹے کو پیار کیا، نوٹ تھمائے اور پھر ہمدردی سے خود کلامی کے انداز میں بولی، اب اسکول جا کے اچھا سا پڑھنا۔ بیچارہ بچہ، اسکول جانا بھی مشکل بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی وہ کہہ رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے انگلی پر تھوک لگاتا نوٹ گن رہا تھا۔ لہجے بھی موسموں کی طرح ہوتے ہیں، وقت اور جگہ دے کر بدل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ پہ بھی وہ دو متضاد کیفیات میں سامنے آتے ہیں، جیسے ہی ایک ساتھ دھوپ اور چھایا ہو، جیسے سمندر کے کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان اندیکھتی آڑ ہو۔ اور پھر کڑوا تو کبھی میٹھے سے مل ہی نہیں سکتا نا۔ باورچی خانے سے دیکھتی لڑکی نے سر جھکا کر اپنی پھٹی ایڑیوں کو دیکھا۔ منظر بھیگتا چلا گیا جیسے بن موسم کی بارش۔ بیڈ روم کا دروازہ ہلکا سا کھٹکا اور پھر چرچراہٹ سے کھلا۔ سنگار میز کے سامنے کھڑی پارس چونک کر پلٹی۔ فیروزہ مائی دروازے میں کھڑی تھی، اسے خود کو دیکھتا پا کر جلدی سے مسکرائی۔ بات کرنی تھی تم سے، وہ تمہید باندھتی آگے بڑھی۔ پارس اس طرح سیدھی کھڑی رہی، اس کی فیروزہ پہ جمی آنکھوں میں سنجیدگی اور سرد مہری تھی۔ وہ تم شکیل کو پیسے کب بھجواؤ گی؟ وہ ذرا ہچکچا کر بولی۔ پارس گہری سانس لے کر آئینے کی طرف پلٹی، برش اٹھایا اور اوپر سے نیچے بالوں میں پھیرنے لگی۔ تم پھر کب تک بھیجو گی پیسے؟ اصل میں شکیل کو ضرورت ہے، کہہ رہا تھا ہو سکے تو کل ہی بھجوا دیں۔ تم یوں کرنا، کل دفتر جانا تو کیا میں نے کہا کہ میں شکیل کو پیسے بھیج رہی ہوں؟ وہ آئینے میں فیروزہ کا عکس دیکھتی برش اوپر سے نیچے لے جاتے ہوئے پرسکون انداز میں بولی۔ فیروزہ نے الجھن سے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ تو تم بھیج ہی دو گی۔ سوری، میں نہیں بھیج سکتی۔ وہ اب اپنے عکس پہ نگاہیں جمائے سامنے کی بال سیدھے کر رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی ہے تمہارا، پیسے نہیں بھیجو گی تو وہ کیا کرے گا؟ بینک لوٹے یا بھیک مانگے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بات پر فیروزہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ساری زندگی دیتی آئی ہوں، اب کیوں نہیں دو گی؟ ساری زندگی دیتی آئی ہوں، اب نہیں دوں گی۔ آج کون سی نوکی بات ہو گئی ہے؟ فیروزہ مائی کی آواز اشتعال سے بلند ہو لگی۔ برش چلاتا پارس کا ہاتھ رکا۔ اس کی سماعت میں ایک آواز گونجی۔ امی اور بہنیں مجھ سے دور نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا بھلے کوئی کم آمدنی والی جاب ہی کر لوں مگر یہی کروں۔ اس نے سر جھٹکا۔ شکیل کو کہیں میرے پاس اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، بات ختم۔ کیسے بات ختم؟ وہ تلملا کر بولی۔ اربوں روپے کا ہوٹل ہے تمہارے پاس، جس کے ایک کمرے کا ایک دن کا کرایہ 25-30 ہزار سے کم نہیں، اور بھائی کے لیے 10-15 لاکھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ 10-15 ہزار بھی نہیں ہے، بتا دینا اسے۔ وہ ہیئر برش رکھ کر دروازے کھولے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ کیسے نہیں ہے؟ اس بڈھے کی ساری دولت پر سانپ بن کے بیٹھ گئی ہو۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی اس کو مار کر سب ہتھیا کر اب تم الفاظ ابھی فیروزہ مائی کے لبوں میں ہی تھے کہ پارس کرنٹ کھا کر اس تک لپکی۔ فیروزہ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور چہرہ اس کے بہت قریب کیے، شعلہ بار آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی، آج تو یہ بات منہ سے نکال دی ہے، آئندہ کہا تو 2 منٹ میں، اس نے چٹکی بجائی، 2 منٹ میں تمہارا سارا سامان لپیٹ کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ سمجھ میں آئی میری بات یا نہیں؟ چبا کر سنگین لہجے میں اس نے الفاظ ادا کیے۔ دیوار سے لگی فیروزہ مائی کی آنکھوں میں ڈھیروں خوف و ہراس اتر آیا تھا۔ بامشکل اس کے لبوں سے کپکپاتی یہ آواز نکلی، پارس کیا ہو گیا ہے؟ میں ماں ہوں تمہاری، سوتیلی ماں ہوں، جسے میں نے صرف اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ میرے باپ کی بیوی ہو۔ رہا تمہارا بیٹا تو وہ میرے باپ کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے اسے میرا بھائی مت کہنا، اور اگر آئندہ تم نے رضوان کی موت کا الزام مجھ پر لگانے کی کوشش کی تو تم دیکھنا میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ ایک جھٹکے سے وہ فیروزہ کے کندھے چھوڑ کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ فیروزہ فق چہرہ لیے تیزی سے
کمرے سے باہر نکل گئی۔ پارس دونوں ہاتھوں سے کن پٹیاں سے لاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئینے سے چھلکتے عکس میں اس کی بالیاں ابھی تک چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔